اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین عجل فرجہم۔ ہمارا درس اور گفتگو اللہ عز و جل کی توحید اور عدل کے بارے میں تمام کرنے کے بعد آج نبوت کے بارے میں شروع ہو رہا ہے۔ یعنی اب ہم نبوت کی بحث کو شروع جا رہے ہیں۔ اللہ عز و جل نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی طرف سے انبیاء، رسول اور ہادیوں کا انتظام فرمایا ہے، اور ایک لمحے بھی انسان کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہر انسان کو اللہ عز و جل نے عقل اور شعور دے کر بھیجا ہے۔ ہر انسان عقل و شعور کی نعمت سے مالا مال ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پروردگار عالم نے اپنی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہادی اور رہبر کا انتظام فرمایا۔ سب سے پہلے بشر کا نام ہی، سب سے پہلے بشر ہی ہادی ہے۔ سب سے پہلا بشر، سب سے پہلا انسان یہ ہے، وہ ہادی ہے۔ یعنی اس کائنات میں، اس دنیا میں جو سب سے پہلے انسان آیا وہی ہادی ہے، جن کو ہم اور آپ جناب آدم علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو ابو البشر ہیں۔ ہر انسان اور جو بھی آدمی ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد۔ تو اللہ نے ان کو ہی نبی بنا کے بھیجا ہے، اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے۔ ایک لمحے بھی انسان بغیر ہادی کے نہیں رہا اور نہ ہی رہے گا، بلکہ ہادی کا وجود ہر دور میں رہا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہادی نبی ہے تو نبی کسے کہتے ہیں؟ رسول ہے، رسول کے کیا معنی ہے؟ اولو العزم رسول ہے تو اس کے کیا معنی ہے؟ ہم اس نبوت کی بحث میں تقریباً اجمالی طور پر میں یعنی بتا رہا ہوں آپ کو کہ بہت سے موضوعات پر گفتگو کریں گے اس کتاب کے اعتبار سے۔ تو کچھ نبی ہیں، کچھ رسول ہیں، کچھ اولو العزم رسول ہیں، جسے آپ مستقل بہت سی دیگر کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، یہ پڑھایا۔ پھر انبیاء علیہ السلام مثلا جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ خود معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کسی طرح کی بھی کوئی غلطی، کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور ان کے درمیان باقی انبیاء علیہ السلام سب کے سب اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور اللہ عز و جل نے ان کو
نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں جو اللہ عز و جل کی طرف سے آئے ہیں، اور ہمارے سرکار رسالت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، اولو العزم رسول ہیں، اور سب نبیوں سے افضل اور تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں، وہ سب سے آخر میں تشریف لائے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت یا وفات کے بعد ظاہری طور پر آپ کا پردہ کر لینے کے بعد پھر سلسلہ امامت چلا ہے، یعنی ان کے 12 نائب الخلیفہ ہیں انشاءاللہ جو امامت کی بحث میں آئے۔ کل ملا کے یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں صاحب کتاب کے اعتبار سے کوشش کرتے ہیں کہ صاحب کتاب نے اپنی اختتام میں نبوت کے بیان میں نبوت کے بارے میں کن کن بحثوں کو چھیڑا ہے، کن کن بحثوں پر گفتگو کی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے سمجھانے کی قدر ممکن کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رہبران الہی کی احتیاج، ہمارے علم و دانش کا محدود ہونا، یعنی سب سے پہلی بات یہ ہے، بھائی سوال یہ ہے کہ ہم مثلا ہمیں اللہ کے بھیجے ہوئے ہادیوں پر رہنماؤں کی ضرورت کیوں ہے؟ احتیاج یعنی ضرورت۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علم و دانش کا محدود ہونا ایک وجہ مسئلہ، یعنی ہمارا جو علم ہے، جو ہماری قابلیت ہے، ہمارا شعور ہے، جو ہماری فہم ہے، وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے مگر اس کے باوجود بھی وہ محدود ہے، وہ محدودیت رکھتی ہے، لا محدود نہیں ہے، ہر چیز کو درک نہیں کر سکتی، ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتی، یعنی ہمیں یقیناً بعض امور میں ضرورت، بلکہ اکثر امور میں ضرورت پڑے گی کہ اللہ ہمارے لیے کسی ہادی کا انتظام کرے، ہمیں ہادی اور رہنما کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی کہ ممکن ہے بعض افراد یہ سوچیں کہ کیا اصولی طور پر ہماری رہنمائی کے لیے خدا کی طرف سے انبیاء کا مبعوث ہونا ضروری ہے؟ ممکن ہے لوگ یہ سوچیں کہ کیا اصولی طور پر، بنیادی طور پر کیا ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ہادیوں کا ہونا، انبیاء کا مبعوث ہونا ضروری ہے؟ کیا ہماری عقل و فہم حقائق کا ادراک کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جو ہمارے پاس عقل ہے، شعور ہے، فہم ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم کیا حقائق کو سمجھ سکیں، حقائق کو درک کر سکیں، حقائق تک پہنچ سکیں؟ کیا انسان کی علمی ترقی پوشیدہ رازوں تک پہنچنے اور تمام حقائق کو واضح کرنے کے لیے اس کی مددگار نہیں ہے؟ انسان کی علمی ترقی، جو انسان اس وقت دنیا میں سائنس کے میدان میں، علم کے میدان میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے، ترقی کر گیا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے مثلا؟ ہاں، یا مددگار نہیں ہے؟ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اور پھر وہ چیزیں جو انبیاء ہمارے لیے لے کر آئے ہیں وہ دو حال سے خارج نہیں ہیں، یا تو ہماری عقل ان کو بخوبی درک کر سکتی ہے، یا اس کے برعکس ہماری عقل ان کے ادراک سے قاصر ہے۔ ٹھیک، تو دو وہ چیزیں جو انبیاء ہمارے لیے لے کر آئے ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں ہیں۔ ٹھیک، یا تو ہماری عقل ان کو بخوبی درک یعنی سمجھ سکتی ہے، یا تو ہماری عقل انہیں اچھی طریقے سے سمجھ سکتی ہے، یا اس کے برخلاف، برعکس برخلاف اس کے الٹا، یعنی ہماری عقل ان کے ادراک سے قاصر ہے، یعنی ہماری عقل ان کو درک نہیں کر سکتی، قاصر ہے یعنی درک نہیں کر سکتی۔ تو یا تو درک کر سکتی ہے یعنی سمجھ سکتی ہے، یا ان کو نہیں سمجھ سکتی۔ واضح ہوا؟ کہہ رہے ہیں پہلی صورت میں ہم انبیاء علیہ السلام کی زحمت کے محتاج نہیں، یعنی اگر ہماری عقل بخوبی درک کر سکتی ہے تو ہم انبیاء علیہ السلام کی زحمت کے محتاج نہیں ہیں، جبکہ دوسری صورت میں ہم چیزوں یعنی اصول و قواعد کو کیوں قبول کریں جو ہماری عقل و خرد کے ہی خلاف ہے۔ ٹھیک، یعنی جن چیزوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں تو ان میں تو ہمیں احتیاج ہی نہیں ہے، اور جو ہماری سمجھ سے دور ہے، صحیح، تو پھر ہم قبول کیوں کریں؟ جو ہماری عقل و خرد ہی کے خلاف ہیں، جن کو ہماری عقل و خرد ہی قبول نہیں کر رہی۔ بالفاظ دیگر آیا یہ درست ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کیا یہ درست ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے کے اختیار میں دے دے؟ کیا یہ بات درست ہے؟
بالفاظ دیگر، آیا یہ درست ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے کے اختیار میں دے دے؟ یہ ممکن ہے، صحیح ہے، اور ان کے احکامات اور ارشادات کو بغیر کسی چونو چرا کے قبول کر لے؟ کیا یہ بات ممکن ہے؟ کیا یہ بات بہتر ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا انبیاء علیہ السلام ہماری ہی طرح انسان نہیں ہے؟ بھائی وہ تو انسان ہے، جیسے ہم انسان ایسے وہ انسان. ہاں، یہ جیسے کا سوال جو ہے نا، یہی جو ہے وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. صحیح ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے میں اور اپنے جو ہے اللہ کے چنے ہوئے میں، اللہ نے جنہیں ہادی بنا، اللہ نے جن کو ہادی بنایا ہے ان میں اپنے درمیان فرق ہی محسوس نہیں کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم مثلا، تو جب یہ دماغ میں آتا ہے نا کہ یہ وہ بھی تو ہم جیسے، جہاں یہ تصور ہوا کہ وہ ہم جیسی، یہی جو گمراہی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ گمراہی ہی ہے کہ انسان اللہ کے بنائے ہوئے نمائندوں کو اپنے جیسا بتائے یا اپنے آپ کو ان جیسا بتائے. ہم اپنے آپ کو کیسے اپنی طرح کے انسانوں کے حوالے کر سکتے ہیں؟ جواب کی بات سمجھ میں کیا اعتراض ہو سکتے ہیں؟ مثلا سب سے پہلی بات، کیا ہماری عقل و فہم حقائق کا اظہار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی حقائق کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے جو ہمیں اللہ عز و جل نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم حقیقت تک پہنچ سکیں، حقائق کو سمجھ سکیں، صحیح غلط کو سمجھ سکیں، اچھے برے کی تمیز پیدا کر سکیں؟ صحیح. کیا انسان کی علمی ترقی، انسان ترقی میں علم میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے، کیا انسان کی علمی ترقی پوشیدہ رازوں تک پہنچنے اور تمام حقائق کو واضح کرنے کے لیے اس کی مددگار نہیں ہے؟ اور پھر وہ چیزیں جو انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے لے کر آئے ہیں وہ دو حال سے خارج نہیں ہیں. یا تو ہماری عقل ان کو بخوبی درک کر سکتی ہے، اچھی طرح سمجھ سکتی ہے، یا اس کے برعکس ہماری عقل ان کے ادراک سے قاصر ہے. یہ تو اچھی طرح سمجھ سکتی ہے یا اس کو سمجھ ہی نہیں سکتی، قاصر ہے. پہلی صورت یعنی ان کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہے، اچھی طرح یعنی پہلی صورت یعنی اچھی طرح درک کر سکتی ہے. پہلی صورت میں ہم انبیاء علیہ السلام کی زحمت کے محتاج نہیں ہیں. جب ہماری عقل کسی بات کو سمجھ سکتی ہے تو پھر ہمیں انبیاء علیہ السلام کی ضرورت ہی نہیں ہے. جبکہ دوسری صورت کیا ہے؟ یا اس کے برعکس ہماری عقل اسے سمجھ نہیں پا رہی ہے. جبکہ دوسری صورت میں ہم ان چیزوں یعنی اصول و قواعد کو کیوں قبول کریں جو ہماری عقل و فطرت کے ہی خلاف ہیں؟ لفظوں کو بدل کے یہ کہا جائے، آیا یہ درست ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے کے اختیار میں دے دے اور ان کے احکامات اور ارشادات کو بغیر کسی چنو چرا کے قبول کر لے؟ کیا انبیاء علیہ السلام ہماری طرح انسان نہیں ہے؟ ہم اپنے آپ کو کیسے اپنی طرح کے انسانوں کے حوالے کر سکتے ہیں جبکہ وہ بھی ہمارے جیسے ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اور سب کچھ ہمارے جیسا، ہماری طرح دو ہاتھ، دو پیر، دو آنکھ، ایک زبان، منہ، سب ہمارے جیسا ہے. تو پھر جب وہ ہم جیسے ہی ہیں تو ہم ان کی بات کو کیوں اپنے آپ کو ان کے حوالے کریں؟ ہم اپنے آپ کو کیوں ان کے حوالے کریں؟ جب بات سمجھ آئی؟ یعنی وہ تو ہمارے جیسے انسان ہے تو ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے کیوں کریں؟ یعنی دماغ میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، یہ سب سوالات ذہن میں آتے ہیں، آ سکتے ہیں. بھائی وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی ہمارے جیسے، ہم بھی ان جیسے. یعنی یہ اشتباہ ہے. اللہ کا نمائندہ ہم جیسا نہیں ہوتا، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ اللہ کا فرشتہ ہمارے جیسا نہیں ہوتا. یہ ہمیں دھوکہ ہے، یہ ہمیں دھوکہ ہے کہ وہ ہم جیسے یا ہم جیسے. دھوکہ ہے. ہم میں ان میں بہت فرق ہوتا ہے، بہت بڑا فرق ہے جو انشاءاللہ آپ کو جواب میں بتائے جائیں گے، آگے انشاءاللہ بتائے جائیں گے. یہ اشتباہ ہوا لوگوں، حتی امت مسلمہ کو اشتباہ ہو گیا کہ صاحب نبی ہم جیسے، تم جیسے کیسے ہو جائیں؟ تم وہاں وہ وہاں. وہ سید البشر، سید المرسلین، سید النبیین، کائنات ان کے صدقے میں پیدا ہوئی، تم وہاں وہ وہاں. لیکن دھوکہ ہو گیا کہ ہم جیسے، یا جان بوجھ کے ایسا کیا. تو یہ اس طرح کے شبہات اور اس طرح کے اشتباہات بعض لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں اور آئے ہیں اور آ سکتے ہیں. لہٰذا ان کے جوابات انشاءاللہ ہم قدر ممکن کوشش کریں گے کتاب کے اعتبار سے دینے کی. میں سمجھتا ہوں کہ آج اسے یہیں پر روک دیا جائے. اس کو آپ دہرائیے
دیکھیے، مطالعہ کیجیے انشاءاللہ. کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو پوچھیے انشاءاللہ. آج ہم ان اعتراضات یا سوالات پر ہی اکتفا کرتے ہیں، یعنی کیا کیا سوالات انسان کے ذہن میں آ سکتے ہیں، کیا انسان سوچ سکتا ہے، کیا اشتباہات اس کو ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں، اور پھر ان کے جوابات جو ہیں انشاءاللہ وہ کل ہم بیان کریں گے. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. وعجل فرجهم. فی امان اللہ. خدا حافظ.